بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیاہ اور بادشاہ سنارب کا واقعہ۔ تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اس اسلامی تعلیماتی اور واقعات کی ویڈیوز میں ہم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بادشاہ سنارب کا تعلق ہے۔ واقعات کی تفصیل کے ذریعے ہم امید اور ایمان کے پیغمبر کے طور پر یسیع کے کردار کو بیان کریں گے۔ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اس تصادم نے نہ صرف ایک قوم کو تقدیر بدلی بلکہ مذہبی فکر میں ایک لازوال میراث بھی چھوڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے درمیان نبیوں میں سے یسیع علیہ السلام ابن امسیہ وہ ہیں۔ محمد ابن اسحاق کے مطابق یسیع علیہ السلام زکریا علیہ السلام اور یحییٰ جان پتیسا دینے والے کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی۔ بادشاہ اپنے دور میں حزقیہ کہلاتا تھا۔ وہ سنتا تھا اور یسیع کی اطاعت کرتا تھا جس میں اس نے اسے ریاست کی بھلائی کے لیے کرنے اور منع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بڑے اسرائیل کے درمیان معاملات نے زور پکڑ لیا۔ بادشاہ کے پیر میں انفیکشن سے بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار تھا بابل کا بادشاہ سنارب 1000 آدمیوں کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھا۔ لوگ بہت گھبرا گئے۔ بادشاہ نے یسیع سے پوچھا، اللہ نے سنارب اور اس کی فوج کے بارے میں آپ پر کیا وحی کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے ابھی تک مجھ پر کچھ زہر نہیں کیا۔ پھر بادشاہ حزقیہ کے لیے وحی نازل ہوئی کہ وہ ایک جانشین مقرر کرے جیسا کہ وہ چاہتا تھا کیونکہ اس کا انجام قریب تھا۔ جب یسیع نے اسے یہ بتایا تو بادشاہ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، نماز میں رخ کیا۔ اس نے دعا کی کہ اللہ کی تسبیح کے ایسے پکارا اور رویا، سچے دل، توکل اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہا، اے رب العالمین اور معبودوں کے خدا، میرے اعمال اور بڑے اسرائیل کے بارے میں میرا انصاف اور جو کچھ تیری طرف سے تھا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے کھلے اعمال اور میرے راز تیرے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کا جواب دیا، اس پر رحم کیا۔ اس نے یسیع کو یہ خوشخبری سننے کے لیے انکشاف کیا کہ اسے اس کے رونے پر ترس آتا ہے اور وہ اس کی عمر مزید 15 سال تک بڑھا دے گا اور اسے دشمن سنارب سے بچا لے گا۔ جب یسیع نے حزقیہ کو یہ بتایا تو اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، بدی اور غم دور ہو گیا اور وہ سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، اے رب، تو جسے جانتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس کو جانتا ہے مخلوق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اور دیکھو، تم سب سے پہلے سب سے آخر میں ظاہر اور دیکھے ہوئے۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے یسیع پر وحی کی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اس کے زخم پر لگائیں، وہ تندرست ہو جائے گا۔ ان نے ایسا ہی کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ نے سنارب کے لشکر پر موت بھیج دی۔ صبح کے وقت وہ تمام لاشیں تھیں سوائے سنارب اور اس کے 5 ساتھیوں کی۔ ان میں نیوکلاس بختار اسرائیل کے بادشاہ نے فوراً ان کو بلایا، انہیں بیڑیوں میں ڈالا اور ان کی تذک اور توہین کرنے کے لیے انہیں 70 دن تک ملک میں رکھا۔ ہر روز ان میں سے ہر ایک کو جو کہ روٹی کھلائی جاتی تھی۔ 70 دن کے بعد اس نے انہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے یسیع علیہ السلام پر وحی کی کہ بادشاہ انہیں ان کے ملک واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو خبردار کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب وہ واپس آئے تو سنارب نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پادریوں اور جادوگروں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو ان کے رب اور ان کے انبیاء کے بارے میں بتایا تھا لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس پر اپنے خدا کے ساتھ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سنارب اللہ سے ڈرتا تھا۔ 7 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن اسحاق نے یہ بھی بیان کیا کہ جب اسرائیل کے بادشاہ
हिजकिय्याह की वफात हुई तो बनी इसराइल की हालत बिगड़ गई, सियासी उलझनें थी और इनकी शरारतें बढ़ गई। इसलिए ने इनके तबलीग को जो अल्लाह ने इस पर नाज़िल की, इन्हें रास्तबाजी की तरफ हदायत दी और अल्लाह की सख्त अजाब से खबरदार किया। इसकी तबलीग ने इसे अपने दुश्मन बना लिया और उन्होंने इसे कत्ल करने का फैसला किया, तो वो इनसे बच गया। इब्न इसहाक ने एक इसराइली तामीर में नकल किया है जिसमें कहा गया कि जब इशिया एक दरख्त के पास से गुजर रहे थे तो वो खेल खुल गया और वो इसमें दाखिल हो गया, लेकिन शैतान ने इसे देख लिया और इसके कपड़े को एक तरह से पकड़ लिया कि वो बाहर निकल गया। जब उन्होंने इसे देखा तो एक आरी लाए और दरख्त को और इसके साथ उसको देखा। बेशक हम अल्लाह की तरफ से आते हैं और इसी की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की और अल्लाह ताला के कुरानी अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।